دوستو ہماری زمین کئی ہزار سال پرانی ہے اور ہر طرح کے رازوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر سال دنیا کے مختلف حصوں سے ایسی حیران کن اشیاء ملتی ہیں جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان میں سے کچھ اس قدر عجیب ہوتی ہیں کہ کسی خلائی مخلوق کی ملکیت لگتی ہیں، جبکہ کچھ پرانی اشیاء اتنی مہارت سے بنائی گئی ہوتی ہیں کہ ماہرین پرانی تہذیبوں کو آج کے دور سے زیادہ ترقی یافتہ قرار دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو زمین سے ملنے والی ایسی ہی کچھ حیران کر دینے والی اشیاء کے بارے میں بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں۔ نمبر 7، ولیمز اینیگمیلتھ۔ دوستو یہ سال 1998 کی بات ہے جب ایک پہاڑی سفر کے دوران جان جی ولیمز نامی الیکٹریکل انجینئر کو زمین میں دبا ہوا ایک پلگ نظر آیا۔ اسے اٹھانے کی کوشش کے دوران ولیمز کو احساس ہوا کہ یہ پلگ زیادہ گہرائی میں دبا ہوا ہے، اور جب اسے نکالنے کے لیے انہوں نے تھوڑی کھدائی کی تو وہ یہ جان کر حیران رہ گئے کہ پلگ ایک پتھر کے اندر بند ہے، جسے پتھر کو توڑے بغیر نکالنا انتہائی مشکل ہے۔ ولیمز اس حیرت انگیز پتھر کو گھر لے آئے اور دعویٰ کیا کہ یہ کسی اور دنیا سے آئی ٹیکنالوجی کا ثبوت ہے۔ دوستو ماہرین ارضیات کی تحقیق کے مطابق یہ پتھر کم از کم 1,00,000 سال پرانا ہے اور الیکٹریکل پلگ اس کے ساتھ مکمل طور پر جڑا ہوا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ پلگ پتھر کی عمر سے بھی زیادہ پرانا ہو سکتا ہے، جسے جانچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پتھر کو درمیان سے توڑ دیا جائے، لیکن اس پتھر کے مالک جان ولیمز اسے توڑنا نہیں چاہتے۔ ماہرین کی ریسرچ کے مطابق ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ پلگ کو پتھر میں سوراخ کر کے اندر رکھا گیا ہو یا گلو کے ساتھ جوڑا گیا ہو۔ جان ولیمز اس پتھر کو $5,00,000 میں ریسرچ کے لیے بیچنے پر راضی ہے، لیکن سائنسدان اتنی باری رقم ادا کرنے پر راضی نہیں۔ نمبر 6، چیختی ہوئی ممی۔ دوستو ممی کسی مردہ انسان یا جانور کی لاش کو کہتے ہیں جسے مرنے کے بعد مختلف کیمیکلز لگا کر محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ مصر کے بادشاہ جنہیں فرعون کہا جاتا تھا اپنے مردوں کو اس طریقے سے دفن کیا کرتے تھے، اور اس ملک سے اب تک درجنوں ممیاں دریافت ہو چکی ہیں۔ لیکن کچھ عرصہ قبل ماہرین آثار قدیمہ کو مصر میں ایک ایسی ممی ملی جس نے دیکھنے والوں کے ہوش اڑا دیے۔ اس ممی کو کپڑے کی بجائے بھیڑ کی کھال سے لپیٹا گیا تھا، اور اس کا منہ کچھ اس طرح سے کھلا ہوا تھا جیسے وہ چیخ مار رہی ہو۔ یہ ممی مصر کی وادی دی البحاری سے دریافت ہوئی، جو فرعون بادشاہوں کے خفیہ مقبروں کے لیے مشہور کنگز وادی کے قریب ہی واقع ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے آج تک اس طرح کی ممی نہیں دیکھی جو حیران کن طور پر چیخ مار رہی ہو۔ ماہرین کی جانب سے اس ممی کو نامعلوم شخص ای کا نام دیا گیا ہے، اور ان کے مطابق ہو سکتا ہے کہ اسے تشدد کر کے ہلاک کیا گیا ہو یا زہر دیا گیا ہو۔ ایک امریکی پروفیسر باب بیریئر کا ماننا ہے کہ یہ ممی کسی ایسے شہزادے کی ہے جس کی کسی بری حرکت کی وجہ سے شاہی خاندان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، اور اسی وجہ سے اس کی لاش کو ٹھیک سے خنوط کر کے دفنایا نہیں گیا۔ نمبر 5، جاپانی قلعے سے ملنے والے رومی سکے۔ دوستو سال 2016 میں جاپانی شہر ناوا کے ایک قلعے کی کھدائی کے دوران ماہرین کو رومی سلطنت کے 10 کانسی اور تانبے کے سکے ملے۔ یہ سکے جاپانی ماہر آثار قدیمہ ہیروکی میاگی کو کھدائی کے دوران ملے تھے، جن کے بارے میں ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ اس علاقے پر امریکی فوجی قابض رہ چکے ہیں، اس لیے شروع میں وہ یہی سمجھے کہ یہ امریکی فوجیوں کے پھینکے گئے 1 سینٹ کے سکے ہوں گے، لیکن پانی میں دھونے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ سکے کئی صدیاں پرانے ہیں۔ ایکس رے تجزیے سے پتہ چلا کہ ان سکوں پر رومی زبان میں جو الفاظ اور شکلیں بنی ہوئی ہیں وہ روم کے بادشاہ قسطنطین اول کے زمانے کی ہیں، جو دور اسلام سے قبل حکومت کیا کرتا تھا۔ اب ماہرین دماغ لڑا رہے ہیں کہ آخر یہ سکے رومی سلطنت سے اتنا دور اوکیناوا تک کیسے پہنچے، اور انہیں کس نے یہاں چھپایا تھا، کیونکہ قسطنطین اول کا دور
300 سے 400 عیسوی کے درمیان کا تھا، جبکہ یہ قلعہ اس سے کئی صدیاں بعد 13ویں یا 14ویں صدی میں بنایا گیا اور گزشتہ 200 سال سے ویران پڑا ہے۔ ماہرین کا ایک خیال یہ بھی ہے کہ شاید قلعے کی تعمیر کے دوران یہاں آنے والے تاجروں نے نیک شگون کے لیے یہ سکے قلعے میں دبا دیے ہوں، لیکن ایسا ممکن نہیں لگتا کیونکہ اس دور میں جاپان میں ایسا کوئی رواج نہیں تھا۔ نمبر 4، پیرس کا خفیہ سینما۔ ناظرین، سال 2004 میں پیرس شہر کی پولیس زیر زمین موجود ریلوے لائنوں کی جانچ کر رہی تھی جب انہیں صدیوں پرانی سرنگ میں ایک اور سوراخ نظر آیا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ عام شہریوں کا داخلہ منع ہے۔ پولیس جب تلاشی کے لیے اس نئی سرنگ کے اندر داخل ہوئی تو انہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیں، مگر تھوڑا آگے جانے پر معلوم ہوا کہ یہ آوازیں ایک سی ڈی پر ریکارڈ کر کے چلائی جا رہی تھیں۔ سی ڈی پلیئر کے پاس ایک ریسیپشن آفس بنا ہوا تھا، جبکہ آنے والوں کی نگرانی کے لیے ایک ویڈیو کیمرہ بھی لگا ہوا تھا۔ اس سرنگ کے آخر میں ایک دروازہ تھا جسے جب کھولا گیا تو اندر ایک پورا سینما ہال بنا ہوا تھا جہاں بڑے سائز کی اسکرین، پروجیکٹر اور مختلف جاسوسی فلمیں موجود تھیں۔ سینما کے ساتھ اندر موجود ایک غار کو ہوٹل اور بار کی شکل دی گئی تھی جہاں کھانے پینے کی اشیاء، شراب کی بوتلیں اور بیٹھنے کے لیے ٹیبل بھی موجود تھے۔ پولیس اس بات پر بھی حیران تھی کہ اس خفیہ سینما گھر کے اندر 3 ٹیلی فون کنیکشنز اور بجلی کا بندوبست بھی موجود تھا۔ دوستو، پولیس کو مزید حیرانی اس وقت ہوئی جب 3 دن بعد وہ بجلی کے کنیکشن کا پتہ چلانے آئی، مگر وہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا سوائے ایک کاغذ کے جس پر لکھا ہوا تھا کہ ہمیں ڈھونڈنے کی ناکام کوشش نہ کریں۔ پولیس اس خفیہ سینما گھر بنانے والوں کا آج تک پتہ نہیں لگا سکی۔ نمبر 3، ترکی میں دفن قدیم شہر۔ دوستو، یہ 1963 کی بات ہے جب ترکی کے صوبے نوشیر کے ایک رہائشی نے حادثاتی طور پر اپنے ہی گھر کے کمرے کے اندر ایک ایسی سرنگ کا سوراخ لگایا جس کے ذریعے وہ ایک صدیوں پرانے اور پراسرار شہر جا پہنچا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن تہہ خانے کی دیوار میں سوراخ کے دوران اس شخص کو محسوس ہوا جیسے دیوار کی دوسری جانب کوئی الماری یا خفیہ دروازہ بنا ہوا ہے۔ تجسس کے مارے جب اس شخص نے دیوار میں سوراخ کیا تو وہ یہ جان کر حیران رہ گیا کہ دوسری جانب پرانے وقتوں کا ایک پورا شہر آباد ہے جس میں ضروریاتی زندگی سے متعلق تمام اہم چیزیں بنائی گئی تھیں۔ زمین کے اندر ایک خفیہ شہر کی اطلاع ملنے پر جب حکومت نے اس جگہ کی تلاشی لی تو اس شہر میں سینکڑوں گھر، گلیاں، پانی کے کنویں اور زمین کے اوپر جانے والے راستے ملے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے اس شہر کو قدیم ترین شہروں میں سے ایک قرار دے دیا ہے۔ اس شہر کی بالکل صحیح تاریخ کا ابھی تک پتہ نہیں چلا، لیکن ماہرین آثار قدیمہ کے خیال میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی کم از کم 1500 سال پرانا ہے اور اسے دیرن کیو کا نام دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے گہرا کنواں۔ اسے بنانے والوں کی نسل کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ کچھ لوگ اسے خنی نسل کے لوگوں کا جبکہ کچھ ایرانیوں کا کارنامہ مان رہے ہیں۔ نمبر 2، دوستو، سال 1974 میں چین کے صوبہ شیان نژی میں 6 بھائیوں نے اپنی ملکیتی زمین پر ایک کنواں کھودنا شروع کیا۔ کھدائی کے دوران جب وہ ذرا گہرائی میں گئے تو زمین میں سے ایک سر برآمد ہوا۔ جب ان لوگوں نے مزید کھدائی کی تو مٹی سے بنا ایک پورا مجسمہ برآمد ہو گیا۔ جوں جوں وہ کھدائی کرتے گئے ایسے ہی مجسمے برآمد ہوتے گئے۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور چین کے ماہرین آثار قدیمہ وہاں پہنچ گئے جنہوں نے ان مجسموں کے متعلق انتہائی حیران کن انکشاف کیا۔ میل آن لائن کی رپورٹ کے مطابق کہ یہ ٹیڑا کوٹا آرمی کے مٹی سے بنے سپاہی ہیں جو 3 صدی قبل مسیح میں چین کے پہلے شہنشاہ چین شی خوانگ کے ساتھ دفن کیے گئے تھے اور انہیں بادشاہ کے ساتھ دفن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ موت کے بعد آئندہ زندگی میں یہ بادشاہ کی حفاظت کر سکیں۔ اس بادشاہ کا یقین تھا کہ مرنے کے بعد کی زندگی بھی بالکل اسی طرح کی ہوگی جیسی وہ دنیا میں گزار رہا تھا اور اسے اس اگلی زندگی میں بھی فوجیوں اور خادمین کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 1، سان فرانسسکو کے نیچے دفن کشتیاں۔
ناظرین، 1850 کی دہائی کے دوران امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ہزاروں لوگ کشتیوں پر سوار ہو کر سونے کی تلاش کے لیے آئے۔ یہ لوگ اس امید پر سان فرانسسکو کے ساحل پر اترتے تھے کہ یہاں کی مٹی کھدائی کے بعد انہیں سونا دے گی۔ سونے کی تلاش کرنے والوں میں سے کچھ کو تو کامیابی ملی، لیکن اکثر آنے والوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں بچے کہ وہ واپس اپنے گھروں کو جا سکیں۔ اس کا حل ان ناکام لوگوں نے یوں نکالا کہ اپنی کشتیوں کو ہی شراب خانوں، ہوٹلوں اور دفتروں کی شکل دے ڈالی۔ اس زمانے میں امریکہ میں یہ قانون تھا کہ جس جگہ کوئی کشتی کھڑی ہوگی وہ زمین کشتی کے مالک کی ملکیت تصور کی جائے گی۔ اس قانون کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سینکڑوں لوگوں نے اپنی کشتیاں وہیں چھوڑ دیں، جو آہستہ آہستہ پانی میں ڈوب کر دفن ہو گئی۔ لیکن ان کے مالکان نے اس قانون کا فائدہ اٹھا کر چالاکی سے اس جگہ کو اپنی ملکیت بنا لیا۔ اگر آپ سان فرانسسکو جائیں تو آپ کو ساحل پر ایسے درجنوں گھر ملیں گے جو ان کشتیوں کو مٹی سے بھر کر بنائے گئے ہیں تاکہ حکومت اس جگہ کو خالی نہ کروا سکے۔ دوستو، یہ تھی زمین کے نیچے سے نکلنے والی کچھ ایسی حیرت انگیز چیزیں جنہوں نے آثار قدیمہ کے ماہرین کو بھی حیرت میں ڈال دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔